معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ اس صفت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کہیں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اگر ہم لیلۃ القدر کو پا لیں تو کون سی دعا کریں؟ رمضان کا مہینہ ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش ہر مسلمان کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے بھی معاف فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں آپ نے کسی انسان سے اپنا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آپ کی ساری زندگی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بیان کی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، تو آپ عفو درگزر سے کام لینے والے، معاف کرنے والے، کبھی ایک شخص سے بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اگر آپ سنگ دل ہوتے، نرم دل نہ ہوتے، عفو درگزر کرنے والے نہ ہوتے، تو یہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہیں یہ جمع نہ ہوتے بلکہ یہ آپ سے دور جا چکے ہوتے۔ تو اب بھی حکم دیا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ ان کو معاف بھی کریں، ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگیں اور انہیں اپنے معاملات میں شریک کیا کریں، ان کے ساتھ مشورہ کیا کریں۔ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میری شخصیت کو مجروح کیا ہے، تو انتقام کے جذبات ابھرتے ہیں۔ لیکن جب انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے میں معاف کر دوں گا، یا میرے ساتھ اگر کسی نے کوئی زیادتی کر بھی دی ہے تو میں اس پہ انتقام نہیں لوں گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ہے۔ اور پھر معافی مانگنے کا جہاں آپ نے ذکر کیا ہے، ظاہر ہے انسان تو ہے ہی وہ جس میں تواضع، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، معافی مانگنا یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے۔ معاف کرنا بھی بڑے ظرف کی بات ہے، لیکن معافی مانگنا یہ اس سے بھی بڑا ظرف ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ ہونے والی کمی کوتاہی پہ معافی مانگ لے۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ظلم اور زیادتیاں ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو برا کہہ لیا، کسی کی غیبت کر لی، بڑے بڑے جرم ہم کرتے ہیں، لیکن بعد میں نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے یقیناً۔ تو زیادتی جس کے ساتھ کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس سے معافی کا مطالبہ کرنا پڑے گا، اس سے ایکسکیوز کریں گے، وہ معاف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اور جو پہلے سے معاملات خراب ہیں، اگر کسی دو گروہوں کے درمیان ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ صلہ رحمی یا عفو درگزر وہاں کریں گے جہاں ہمیں معافی ملتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں معاف کرے گا تو ہم معاف کریں گے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی اس کے ساتھ اچھے سلوک کی۔ صحیح بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو بندہ بدلے کے طور پر کسی کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ عفو درگزر نہیں ہے۔ عفو درگزر اور صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دو سگے بھائی بھی نا پوری زندگی ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، جی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب ایک بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال کہ کسی مسلمان کے لیے، وہ دو بھائی ہونا تو دور کی بات ہے، دو مسلمان بھائی ہیں اگر نا اسلام کا رشتہ ہے ان کے درمیان، تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ اگر رہے تو پھر بعض احادیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ کہ ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو پہلے جا کے معافی مانگ لیتا ہے۔ ہاں جس نے جا کے معافی مانگ لی، دوسرے نے معاف کر دیا تو اچھی بات ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر وہ مجرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی فرمایا اور وہی شخص آیا، تیسرے دن بھی فرمایا تو وہی شخص آیا۔ تو جو صحابہ وہاں تشریف فرما تھے ان میں سے ایک کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح آخر اعمال کیا کرتا ہے، یعنی اس کے معمولات کیا ہیں، اس کے کون سا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو 3 دفعہ مختلف مواقع پہ جنت کی بشارت دے دی ہے۔ تو صحابی ان کے ساتھ چلے گئے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کچھ دن۔ 2-3 دن ان کے پاس رہے تو دیکھا کہ
ان کے معمولات تو وہی ہیں، روٹین کے مطابق وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی خاص اتنی قیام اللیل بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ روزوں کا اہتمام بھی نہیں ہے. تو متعجب بھی ہوئے اور پوچھا کہ میں تو اس وجہ سے آیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اصل میں جب رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو جو بندہ دوسروں کو معاف کر کے سوتا ہے نا، اور رات کو یہ حساب نہیں لگا کے سوتا کہ میں آج فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، آج میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. ہمارے تو جواب یہ ہوتے ہیں نا کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، ورنہ تو میں کمزور سمجھا جاؤں گا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ معاف کرتا ہے لا یزید العفو الا عزا، معافی تو انسان کی عزت میں اضافے کا باعث ہے، یہ کوئی رسوائی اور پستی کا باعث تو نہیں ہے. میں ایک اور سوال اسی کے ساتھ اگر ایڈ کر دوں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم سونے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جس نے برا کیا ہم نے اس کو معاف کیا، لیکن جس شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہو ہم اس کی برائی بھولتے بھی نہیں ہیں، اس سے کلام بھی نہیں کرتے. تو کیا اس طرح بھی معافی ہو جاتی ہے؟ صرف جو زبان کی حد تک کسی کو کہنا ہے نا، تو مالی حقوق تو معاف ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں نے میرے اتنے پیسے دینے، میں نے اس کو معاف کر دیے، یہ ہو جاتا تو وہ تو ہو گیا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی زیادتیاں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو صرف ہمارے ہاں جنازوں پہ بھی نا عموماً یہ کہا جاتا ہے جی فلاں فوت ہو گیا ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو اس کو معاف کر دیں، اور لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ معافی نہیں ہے کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں اور اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی تو اتنا ظرف ہمارے اندر بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں. اگر ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے، لیکن میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں، نعوذ باللہ میں کوئی اللہ کی ذات سے بڑا تو نہیں ہوں نا. اللہ کی ذات بڑی ہے، اگر اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں تو پھر بندے کو تو بالولا معاف کرنا چاہیے، بندے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کبھی، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ کبھی پہاڑوں کے دامن میں کھڑے ہو کے یا کسی کھلی جگہ میں کسی کو آواز دی ہو نا، گونجتی ہے، تو واپس کیسی آواز آتی ہے؟ اگر آپ نے کسی کو کہا نا اوئے، تو واپس جی ہاں نہیں آئے گا، واپس اوئے کی آواز ہی آئے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمیں عزت دے تو ہمیں اس کو عزت دینی پڑے گی، دوسرا ہمارے حق ادا کرے تو ہمیں اس کے حق ادا کرنے پڑیں گے، دوسرا ہمیں معاف کرے تو ہمیں اس کو معاف کرنا چاہیے. اور معافی مانگنے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ غلطی میری نہیں ہے. کیا جو باقی جاندار ہیں، کیونکہ یہ بات مجھے بکری سے یاد آئی، جانوروں کے حقوق ہیں کچھ ہمارے اوپر، اور باقی جاندار یہ پودے درخت اور یہ تمام چیزیں، کیا ان کا بھی جواب دینا پڑے گا؟ اور یہ بھی سوال انسان کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں آخر میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا. یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اگر ہم فائدے میں ان کو استعمال کر رہے ہیں، مثلا آپ درخت کاٹ رہے ہیں لیکن کسی فائدے کے لیے کاٹ رہے ہیں، آپ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں لیکن فائدے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اور ذبح کرنے کا آپ کا طریقہ بھی ٹھیک ہے. یہاں تک بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا ذبحتہ، کہ جب ذبح بھی کرنا ہو کسی جانور کو تو اچھے طریقے سے چھری تیز رکھ کر اس کو ذبح کیا جائے، تکلیف نہ دی جائے. تو کسی بھی چیز کو اگر انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس کو کاٹ رہا ہے یا ذبح کر رہا ہے تو وہ تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر بلا فائدہ فضول وہ کسی چیز کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس سے بھی اس کے بارے میں سوال، اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا. گھر میں یہ مکھیاں، مچھر، چھپکلیاں، ان سے بظاہر تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں دیکھنا نہیں چاہتے. یہ اہم چیز ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. یہ اصول یاد رکھیں کہ جو بھی چیز انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، جس کی فطرت میں ہی نقصان پہنچانا ہے، وہ چیز اگر نقصان نہ بھی پہنچا رہی ہو تو اس کو مارا جا سکتا ہے. اور جس چیز کی فطرت میں نقصان پہنچانا نہیں ہے نا تو اس کو مارا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ ان میں سے کوئی چیز نقصان پہنچانے لگ جائے. مثال کے طور پہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو، مار دو ان کو. ان میں سانپ ہے مثال کے طور پہ. اب سانپ اگر نقصان آپ کو نہیں بھی پہنچا رہا پھر بھی حکم یہ ہے کہ اس کو مار دو. اس کی فطرت میں نقصان پہنچانا کسی بھی وقت پہنچا سکتا ہے. دوسری طرف آپ بلی دیکھ لیں تو بلی کو سے تو پیار روکا کیا ہے؟ کیونکہ اس کا نقصان کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی بلی ایسی ہو کہ جو نقصان پہنچانے لگ جائے، مثلا آپ کی چیزیں نقصان پہنچے، مختلف اس کے طریقے ہو سکتے ہیں. تو اگر کوئی بلی ایسی ہو انفرادی طور پر کہ وہ نقصان پہنچانے لگ گئی ہے تو اب اس کو مارا جا سکتا ہے. تو یہ اصول ہے کہ جس چیز کی فطرت میں نقصان پہنچانا ہے اس کو ویسے ہی
چاہے نہ بھی پہنچا رہی ہو تو مار سکتے ہیں، اور جس چیز کی فطرت میں نقصان پہنچانا نہیں ہے جب تک وہ نقصان نہیں پہنچاتی تو اس کو نہیں مار سکتے۔ مکھی کاٹتی تو نہیں ہے لیکن کھانے میں زہر پیدا ہو جاتا ہے، باقی نقصانات ہیں نا، یعنی نقصان صرف یہ نہیں ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے ایک میں نہیں، یہ حدیث میں ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں شفا دوسرے میں بیماری ہے۔ اگر ایک پر ڈوبے تو پوری مکھی ڈبو کے پھینک دے تو اس کا بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک، دیکھیں جہاں آپ کے قطع تعلق رہنے سے معاملات کی اصلاح ہو سکتی ہے نا، آپ اس سے کچھ دن دور رہیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، سدھر جائے گا، اور دینی طور پر وہ حرام یا ناجائز نہ ہو۔ تو جہاں دین اجازت دیتا ہو وہاں اگر آپ کے قطع تعلق یا دور رہنے سے فائدہ ہو رہا ہو تو وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں دین کو نقصان ہو رہا ہو آپ کے دور رہنے کی وجہ سے تو وہاں قطع تعلقی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چند مثالیں اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی عزت والا بھی نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبے والا بھی نہیں ہے، کوئی منصب والا بھی نہیں ہے، یعنی ساری خوبیاں آپ میں ہیں۔ تو آپ اس بات کے زیادہ لائق تھے کہ آپ کسی بات پہ غصے ہوتے یا آپ ناراض ہوتے کہ میری یہ توہین ہو گئی، لیکن آپ دیکھیں آپ جب طائف کی طرف گئے آپ کو پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، لیکن آپ نے پھر بھی کیا کہا؟ حضرت جبرائیل نے آ کے کہا اجازت دیں تو پہاڑوں میں ان کو کچل کے رکھ دوں، لیکن کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت دے دے۔ آپ مکہ سے گئے، دوبارہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، اور یہ وہ فتح ہے کہ کائنات میں اس جیسی مثال نہیں بن سکتی، مل سکتی۔ آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، آپ کی ذات کو ستایا گیا، آپ کے رشتہ داروں کو اذیتیں پہنچائی گئی، آپ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن جب دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے تو اپنی جان کے پیاسے، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور جو تلواریں لے کے آئے تھے نا ہجرت کے موقع پر آپ کو شہید کرنے کے لیے، تو ان سب کو معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہیں اس کوئی ملامت بھی نہیں ہوگی۔ ہم معاف کرتے ہیں لیکن بعد میں ملامت کرتے رہتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں۔ پھر آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں سمامہ بن اسال دشمن ہے، میدان جنگ میں پکڑے گئے ہیں، مسجد نبی میں باندھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں سمامہ کیا حال ہے؟ تو آگے سے اکھڑے ہوئے جواب، اور جس طرح کے جواب ہیں مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ بات جلدی ختم ہو۔ تو اللہ کے رسول نے 3 دن حالات پوچھے لیکن ان کی اکڑ میں کمی نہیں آئی، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو۔ جب باہر گئے تو واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ کیوں واپس آ گئے ہو؟ پہلے تو بڑا مزاج بدلا ہوا تھا، کہا کہ آپ نے چھوڑ تو دیا ہے لیکن اپنا غلام بنا کے چھوڑا ہے، تو معاف کیا اللہ کے رسول نے، اور وہ غلام بن کے صحابی بن کے ایمان لا کے واپس آ گئے، اور بے شمار مثالیں اللہ کے رسول کی زندگی۔ بہت شکریہ جناب سید ریاست حسین شاہ صاحب۔